کہ زکوٰۃ کے بارے میں میرے 2-3 سوال ہیں، اگر کہیں تو میں ایک ہی دفعہ آپ نہیں کر دوں یا باری باری؟ ایک ایک کر کے اگر صاحب پوچھیں نا پھر یاد بھی رہے گا اور ساتھ ساتھ ہی جواب ہوتا جائے گا۔ اچھا جی، اگر کسی فرد نے پچھلی دفعہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے جی 6-7 ماہ بعد 2 لاکھ کا اسے منافع ہے، تو اب اس دفعہ کتنے پیسوں کی زکوٰۃ ہے جبکہ وہ یکم رمضان کو دیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کاروبار میں ہر ماہ کبھی کچھ منافع کبھی نقصان، حساب کیسے ہو؟ ہاں بالکل اظہر صاحب آپ کا سوال ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سال گزرنے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو پیسہ آئے نا روزانہ اس کا الگ الگ لکھا جائے کہ یہ اس ڈیٹ کو آیا، یہ اس ڈیٹ کا، اور اس کا پھر سال دیکھا جائے۔ اس طرح سارا سال آدمی پریشان ہی رہے گا، کیا حساب کر سکے گا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے رمضان میں آپ صاحب نصاب تھے، آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، سال کے دوران میں اللہ رحم کرے آپ اس سطح سے نیچے نہیں گر گیا کہ آپ کے پاس نصاب ہی نہیں رہا، غریب ہو گئے، جو شریعت میں غریب ہے۔ اگر آپ سارا سال صاحب نصاب رہے نا، زکوٰۃ آپ پر لگتی تھی تو مال بے شک کم ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ رمضان میں اب جتنا آپ کے پاس ہے نا، بے شک کل ہی آیا، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اچھا، سال گزرنے کی شرط نہیں ہے؟ نہیں، سال گزرنے کا معنی ہے کہ غنی جو ہوا تھا نا صاحب نے، وہ سال بھر ہو گیا اس کو غنی کیا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ایک ایک پیسے کا دیکھنا کہ سال پورا کب ہو۔ چلے بالکل بجا، یہ بہت کلیئر کرنے والی بات تھی جس پر لوگ پریشان ہیں، کون حساب کرے گا یہ روپیہ آج آیا دوسرا کل آیا؟ نہیں، آج آئے کل آئے، سال کے دوران اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اگر جو نصاب ہے اس سے آپ نیچے نہیں گر گئے، صاحب نصاب آ رہے ہیں پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک، تو پھر جتنی رقم اس وقت آپ کے پاس ہے بے شک آج ہی آئی ہے تو سب میں سمجھ گیا جی۔ آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے۔ نہیں ہمارا ٹائم نہیں قیمتی، آپ کی تسلی زیادہ میں قیمتی۔ سمجھ گیا ہوں جی، 100% سمجھ گیا ہوں کہ یکم رمضان کو پچھلی دفعہ میرے پاس 10 لاکھ تھے، اس دفعہ اگر آخری شعبان کو بھی میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو مجھے یکم رمضان کو 12 پر ہی دینا چاہیے۔ 2 لاکھ نہیں، اگر اللہ نے 2 کروڑ بھی دے دیے تو پھر اس کو جمع کر کے۔ سمجھ گیا جی۔ اچھا، دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے، جی فرمائیے بھائی، کہ ایک فرد کے پاس مال تجارت صرف 20 لاکھ روپے ہے، جی وہ زکوٰۃ 20 لاکھ کی دیتا ہے، دوسری طرف 1.5 کروڑ کی پاور لونز اور کھاتا اس کے پاس ہے، ایک فرد دوسرا ہے، مگر مال تجارت اس کے پاس نقد کی شکل میں کوئی نہیں ہے، تو وہ سارا سال اس مشینری پر اس طرح کام کرتا ہے کہ کسی دوسرے فرد سے دھاگا لیتا ہے اور اس کو کپڑا بنا کے دے دیتا ہے اور اپنی مزدوری لے لیتا ہے، اوور ہیڈ پہ کام کرتا ہے۔ اوور ہیڈ پہ کام کرتا ہے جی بالکل۔ اب 1 سال کے بعد جو اس نے کمائی کی اس پر تو وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن 1.5 کروڑ کی مشینری اور کھاتے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ مشینری ہے، میں اس پر کیوں دوں؟ جبکہ ایک فرد ہے جس کے پاس اپنی پاور لونز نہیں ہے اور وہ صرف 20 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، وہ 20 لاکھ پر دے رہا ہے۔ آپ کی بات واضح ہو گئی۔ بالکل اظہر صاحب آپ کی بات واضح ہوگی۔ گھر کے سامان کا بھی ہے کہ کروڑوں کا سامان بھی گھر کا ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح فیکٹری آپ نے یہ بتائی پاور لونز یا دوسری مشینیں ہوتی ہیں، یہ مشینری ہوئی جو سامان ہے لے جانے کا ٹرک وغیرہ، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو کیش ہے نا آپ کے پاس وہ، اور جو چیز تیار کی آپ نے فروخت کی، اگر فروخت کرتے ہیں، یہ تو آپ نے بتایا نا فروخت کرتے ہی نہیں، صرف مزدوری لیتے ہیں، وہ مزدوری جو اکٹھی ہوتی جاتی ہے اس پر سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے دیں گے، مشینوں پر نہیں۔ جیسے جو اصل حقیقت ہے مولانا صاحب، جیسے زمین نہیں، بات واضح کرنے کے لیے مثال ضروری نا، پھر انشاءاللہ مسئلہ، جیسے زمین ہمارے پاس ہزاروں مربع ہو نا، زمینوں کی قیمت پر نہیں، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے نا اس پر، اس طرح مشینوں سے جو پیداوار ہو رہی نا جو ہم آگے فروخت کریں گے۔ اچھا چلو جی، تیسرا سوال میرا یہ ہے، اور نہیں آپ کا یہاں کوئی سوال تھا یہاں چھوٹا سا؟ مشینوں پر نہیں۔ اچھا، اگر اونٹ کسی نے رکھے ہوئے اس وقت تو ہے نا، صرف اس چیز کا ذرا کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ عمراء کی جیب سے نکل کر معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں میں بھی کچھ نہ کچھ جانا چاہیے، بالکل جانا تو وہ جس فرد کے پاس 1.5 کروڑ کا کھاتا اور لونے ہے وہ تو پھر بہت تھوڑا دے رہا ہے نا۔ نہیں، 1.5 کروڑ کا کھاتا جو ہے نا، یہ سمجھ رہے عوامل پیداوار جو ہے نا، زمین ہے، مشینری ہے، سارے ان پر زکوٰۃ نہیں۔ دکان آپ کی کتنی بڑی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے یا اس میں سودا بیچنے کے لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا
عوامل پیداوار جو ہے نا اس میں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1.5 کروڑ کی جو انڈسٹری اس نے لگائی ہوئی ہے وہاں 15-20 خاندان پل رہے ہوں، جبکہ ٹریڈنگ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ کے پاس بسیں ہیں، آپ وہ چلاتے ہیں، جو کرایہ ان سے حاصل ہوتا ہے نا اس پر زکوٰۃ لگے گی نا، بسوں کی قیمت پر نہیں لگے گی. اچھا اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، لوگ کرائے پر چلاتے تھے یا رہٹ چلاتے تھے، تو اونٹوں پر حضور نے فرمایا عوامل پر زکوٰۃ نہیں، جو اس سے پیداوار تمہیں حاصل ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ. مولانا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 پلاٹ ہوں اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس نے لیے تو اس لیے کہ ایک بنا لوں گا، ایک بیچوں گا، اس کے اوپر وہ بنا لوں گا، خود وہ جو ہے نا ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ ان پڑے ہوئے پلاٹوں پر بھی اس کو دینا ہوگی؟ صدیقی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. فتاوی آن لائن پر بھی لوگ پوچھتے ہیں جو پلاٹ تو اس غرض سے خریدیں نا کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر مکان بنائیں گے، یہاں رہائش کریں گے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بے شک کتنے سال پڑے رہنا، وہ تجارتی مال ہی. اور جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، جیسے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے جیسے دوسرا تجارتی مال ہے اسی طرح وہ تجارتی مال ہی ہو گیا نا. اس پر تو پھر ہر سال نا حساب لگا کر کے اس مہینہ میں اس کی کیا قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سوچنا تو پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اپنے لیے مکان بنانا چاہتے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں گے پھر دینی ہے، ہر سال اس کا ریٹ لگا کر نا 40واں حصہ اس پر دینا. جی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ یہ پہلے وہ کس لیے اپنے رکھے جیسے ہوئے. پوچھے کس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ہر سال میں بھی آدمی پیسے دیتا رہتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کے زمرے میں آئیں گے یا وہ زکوٰۃ؟ نہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں کہ سارا سال دیتے نا، لکھتے جائیں کتنی میں نے دیا، اور ہم جس وقت حساب کریں تو وہ شمار کریں کتنی ادا ہو چکی، یہ بھی جائز. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے چچا سے 2 سال کی پیشگی لے لی تھی، بیت المال کو ضرورت سے فرمایا 2 سال کی چچا پہلے ہی دے دو. اور اگر آپ اس کو مؤخر بھی کر دیں نا کہ نہیں یہ رمضان میں دی بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہیں اگلے سال بھی، تب بھی ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی مسکین آیا مگر آپ دے ہی نہیں رہے. کئی لوگ رمضان شریف کے منتظر رہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی دیں گے 70 گنا ثواب، وہ بیچارہ اب مر رہا ہے شعبان میں، رجب میں آپ دیتے ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جب بھی کوئی آیا حاجت مند دے دو، انشاءاللہ سارا ثواب ایک ہی جیسا ہوگا. پہلے دیتے رہیں بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے. مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے. زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں. وہی بات جو میں نے کی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں. زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا دل کو بخل سے، خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کر نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں. اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرح کا رمضان شریف کے دین ہے ایمان تازہ کرنے کے. زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا ہے نہیں میں دے چکا ہوں، کیا پاک ہوا آپ بخل؟ اسی طرح کنجوس ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر نا زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا. وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا. انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا. اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں اللہ کے رسول کا قاصد آیا. انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی. اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے نا 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے گی. اب دیکھیں نا حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی. اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا. اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے. 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے. یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا؟ وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے. اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے؟ تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متری. اس نے کہا میں زائد نہیں لے سکتا. اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو،
حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی۔ زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا، حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں یہ دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ۔ یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فنا سادہ زکوٰۃ، مال کی محبت ختم ہوئی ہے، اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان، اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑھا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے، انہیں پتا چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا۔ جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا، تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا، اور مہینہ کے بعد کہا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا، اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے لی۔ یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت۔ اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے، صرف رسم اس نے پوری کر دی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں میرے بھائیو۔ حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، ہم مساوات آسنا سعادت۔ مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھ رہا اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے پکوڑے ہیں، فلاں ہے فلاں، ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے، کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے، اس پر نمک چھڑکتے، مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں کسی مسکین کا شاید حصہ ہو، کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا، میری گرفترا کر۔ اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھے اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں، تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواج، خود ہی فوج در فوج آج، مگر ہے نہیں نا، نمونہ کوئی نہیں، بات ہے جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن جی۔ میرا یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل خانوں کے لیے ٹھیک ہے اور باقی مسجد کے لیے نہیں، کوئی ارشاد فرمائے اس بارے میں۔ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بلا دلیل ہی ایسی ایجاد کر لی ہے کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کا تعلق ہے کوئی۔ یہی بات جو ہے کہ مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے پر خرچ نہیں ہو سکتی، اسپتال میں نہیں ہو، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ بالکل امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے اپنی تفسیر میں لکھا نا کہ جو قرآن میں مصارف اللہ نے بیان کیا اس میں فی سبیل اللہ کا بیان کیا، اب اس کے ساتھ قتال یا جہاد کوئی نہیں، فی سبیل اللہ، ہر وہ کام کی جو کسی کا ذاتی نہیں، پورے مسلمانوں کے فائدے کا، اس میں زکوٰۃ کو خرچ۔ انہوں نے صاف بناء المساجد لکھا کہ مسجدیں بنانا، سرائے بنانا، مجاہدین کے اسلحے خریدنے، یہ سارے فرض جائز، بالکل کوئی بات۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں تفریق کر دی کہ آپ اپنے باپ دادے کو نہیں دے سکتے، اوپر کو جتنے آدم تک، نیچے کو آپ کی جو نسل ہے بیٹا بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، بے شک بھوکے مرے، یہ بھی بے دلیل بات، کوئی دین میں نہیں آتا۔ اگر وہ غریب ہیں، الگ ہیں، تو آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے قرضے اتاریں، دوہرا ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ ہوگی، ایک صلہ رحمی ہوگی۔ تو جائز ہے ڈاکٹر صاحب بے شک سب کاموں پر۔ مدرسہ بھی ہو نا تو یہ بات ہے نا کہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو نہیں دے سکتے۔ مدرسہ اگر تو ہے کسی کا ذاتی کہ آج طالب علموں کو وہ رخصت کرے اور بعد مکان اس کا اپنا پھر اس پر کیا لگائیں، اور اگر وقف ہے اس کی ذاتی جائیداد نہیں، خدا کے لیے اس نے دے دیا، اس میں بالکل عمارت پر بھی خرچ کریں، سب ٹھیک، بالکل درست۔ ہاں بتا کے دینا جو یہ بھی فتنہ بن گیا کہ لوگ بیچارے کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ غریب پر کہتا ہے کہ زکوٰۃ تو میں نہیں لے سکتا،
کیوں بتانا تھا آپ کو اپنے حساب میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے سامنے کیوں یہ بیان کرنا تھا؟ تسلی کر لیتے کہ اس کا حق بنتا ہے، دیتے اس کو، اور اگر پیسے لینے سے وہ برا مناتا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے اس بہانے سے کہ میں بیٹی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کوئی سامان بنوا دیا، چلو اس کی بھی عزت رہے گی، یا کوئی اور ایسا موقع ہے آپ نے تحفے کے نام پر ہی دے دیا۔ 100 طریقہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی رہے، خودداری کو نقصان نہ پہنچے اور مدد بھی ہو جائے۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں، اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے۔ آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا۔ اتنی بگڑی دنیا کو راہ داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو۔ اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کا آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحمتے ہوں، ایسا راستہ بتا۔ تو ایک صحابی ابو یسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں۔ اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں ہے۔ ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی، اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو یسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے دروازے پر، میرے پاس کچھ نہیں، میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ تو حضرت ابو یسر میرے بھائیوں روئے، انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا اور ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور ہے، آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا قرضہ بے باک ہے۔ یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مثلاً آج کل 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے، لو بھئی یہ اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے، تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی کہ پرافٹ دیتے ہیں، 60 سالہ سکیم، بہبود سکیم یا اور سکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینسو سرٹیفکیٹ۔ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وہ منافع کما رہی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح۔ یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے، میں رکھ دوں، مہینے کے مہینے آتے جائیں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورت حال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا، اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ کافی جگہ پہ یہ آیا کہ مالدار لوگ جو غریب لوگ ہیں، حقدار،
مسکین ہیں جو مجبور ہیں ان کو دیا جائے حصہ نکال کر، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انعام ہے۔ اور لیکن اہل بیت کو کیوں اس کے روکا گیا کہ وہ صدقہ کے لیے حلال نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ حافظ بہر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہدایت اللہ کے رسول نے بھی جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کرو، مگر اہل بیت رسول میں ان کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی، بھائی اس کی حکمت پوچھتے ہیں۔ حکمت تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اہل بیت کے لیے یہ گنجائش رکھتے تو مسلمان جو عقیدت اور محبت حضور کے خاندان سے رکھتے ہیں اس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ زیادہ لوگ ان کی طرف ہی بھاگتے کہ حضور کی اولاد کی خدمت کریں، اور دوسری طرف بہت بڑے تان کا موقع پیدا ہو جاتا۔ غیر مسلم کہتے یہ سارا فراڈ ہے، اس کا صدقات حضور نے صرف اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے کہ میری اولاد ایش کرتی رہے، اس لیے آپ نے یہ بالکل تان کا دروازہ بند کر کہ میری اولاد بھوکی مرے گی، تمہارے ہاتھ سے لے کر نہیں کھائے گی۔ کوئی امتی یا کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول نے یہ تو یہ چکر ہی چلایا ہوا تھا، اپنی اولاد کے لیے یہ بندوبست کر گیا، نہیں، بالکل ختم کہہ دیا۔ اگر یہ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، غریب ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں، بلکہ اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے، ورنہ زکوٰۃ کے مال کو میل کیوں کہنا تھا؟ باقی لوگ لیتے ہیں ان کے میل نہیں، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر لوگے تو ایسا ہی سمجھو جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی میل تم نے کھائی۔ یہ نفرت پیدا کی ان کے دلوں میں کہ یہ کام نہ کر۔ اسی لیے حافظ صاحب ہم پڑھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر کرتے تھے نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے خاندان، کسی مسافر کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اگر ہماری خدمت کریں گے تو یہ بھی کسی باطن کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ رسول اللہ کی اولاد یار حضور کے نام کو اصلاح کر رہی۔ آپ خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کو کھلاتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ اس لیے جیسے عمر ابو نصر نے کہا نا، بات تو وہی ہے، یہ امت پہچانے نہ پہچانے کہ اہل بیت کی مثال بیابان میں اگے ہوئے درخت ہے، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ جلتا رہتا ہے مگر لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اولاد رسول نے حضور کے بعد جو دکھ سہا نا، اور جس طرح برا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا، وہ ایسی داستان ہے کہ اس پر جتنا ہم افسوس کریں کم ہے۔ نیک سلوک نہیں ہوا، حضور کا جو احسان تھا اس کا بدلہ جو نا بہت برا دیا گیا۔ یہی پھر حضرت عقیل کی بچی نے جب قافلہ امام حسین ان کا لوٹا پٹایا تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میری جو تبلیغ تھی اس کا بدلہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ جو قتل کر دیے گئے اور کچھ شہروں میں قیدی کر کے پھرائے گئے، یہ ہے بدلہ دیا تم نے میرا۔ مگر اہل بیت میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہدیت الاولیاء صفت، کبھی انہوں نے ایک پیسے کا فائدہ لیا۔ اب جو ٹھگ ہیں نا کہ میراثی ہے اور ایسے لوگ سید بن جاتے ہیں، وہ ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کو اور گدیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کا حال وہی ہے جو باغی مرید کا اقبال نے لکھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہ کوئی سید نہیں ہے، سید ہوتا ایسا نہ ہوتا، سید خود بھوکے رہتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، مدینہ شریف کا ایک باغ تھا، دوپہر کے وقت وہاں ایک آدمی نا مزدور تھا مالک کا، وہ غلام کام کر کے تھکا ہوا بیٹھا روٹی کھا رہا تھا دوپہر کے۔ اب اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا غلام حبشی کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا۔ امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ یار تھوڑی بہت روٹی دے دیتا، یہ برابر دے رہا۔ آپ نے بعد میں اس میں پوچھا کہ تو یار ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کہا امام یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، جب میں کھاتا تھا نا وہ بھی میری طرف دیکھ، مجھے شرم آتی تھی کہ میں کھاتا رہوں اور خدا کی ایک مخلوق ترستی رہے، میں یہ کر نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص کا۔ آپ اسی وقت گئے، سعید سے اس کو خریدا، باغ بھی خریدا، اور واپس آ کر کہا کہ میں نے خرید لیا تجھے، اب تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور یہ باغ بھی اب میری ملکیت ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھ کو عطا کیا۔ اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا اس کو امت نے پہچانا نہیں۔ کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئیں، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی۔ اب شیعہ سنی سے بات نکل گئی، اب تو کراچی میں گروہ نا پورا ناسوی، لکھتے ہیں ناسوی بھائیوں کے لیے، ناسوی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتہ کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے، علی کو برا کہیں، حسین کو قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ گروہ بن گیا۔ آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ، وہ بھیج دیں گے آپ کا خیر خواہ بھائی، یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمۃ اللہ، ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔
تو اس لیے اہل بیت کی بات آ گئی. آپ سب اللہ کے رسول نے یہ کر کے بڑا اثار کیا کہ بالکل کہہ دیا کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے گی, دے گی ضرور. میرا ایک سوال اور ہے. کریں. چونکہ ہمارے یہاں یہ رواج عام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی کیسے دیں, یہ کیسے کرنا چاہیے. آپ ذرا صحیح مصنون طریقہ اس کا بتا دیں, سب لوگوں کو پتہ چل جائے. بس ایسے ہی کچھ چیزیں خواہ مخواہ مشہور ہو گئی نا. کچھ لوگ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ, اس مہینے میں نکالتے ہیں. کچھ رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ. اسلام میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں, یہ انتظامی معاملات. وقت کی حکومت اگر وہ اسلامی ہے تو زکوٰۃ خود وصولے گی, وہ ایک مہینہ مقرر کر لے گی, جو بھی چاہے گی اس کو اختیار کر سکتی. اسی طرح آدمی بھی اپنے حساب کتاب کے لیے آسانی کے لیے رکھ سکتا. ٹھیک ہے برکت مانا رمضان کا, اگر یہی پسند کر لے تو اچھا ہے, ویسے حکم نہیں کوئی. مصنون طریقہ ذرا بتا دیں. مصنون طریقہ کیا؟ جو طریقہ ہے صحیح ہوتا زکوٰۃ کا سے ثابت ہے, جو آپ نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا. نہیں دینے کا طریقہ بتا دیں. لوگ وہ ٹی پوچھیں وی پر بھی دیکھیں گے, لوگ سب دیکھیں گے کس طریقے سے, کس تناظر کے حساب سے دینی چاہیے. نہیں, دینے کی ایک تو بات ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, نصاب کہتے ہیں اس کو. ایک ہے کتنی مقدار نکالنی چاہیے, وہ بھی مختلف ہے. سونے چاندی کا, روپے پیسے کا 40واں کون دے حصہ. سکتا ہے, کون لے سکتا ہے, یہ ذرا تفصیل کے ساتھ. بس دینا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 5 اونٹ ہوں کم از کم, جنگل میں چرتے ہوں. یہ اگر ڈیری فارم وغیرہ یا اس نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں, چارہ خود ڈالتا پھر نہیں. بے شک وہ لاکھوں کے ہو نا, بھینسیں گائیں, پھر ان پر نہیں لگے گا. اس سے جو وہ کمائی کر رہا ہے, گھی بیچتا ہے, دودھ بیچتا ہے, اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر لگے گا. ایسے ہی کارخانے کا, حالانکہ کارخانے کی جو ہے نا مشینری بلڈنگ وغیرہ اس پر نہیں لگتا. جو مال وہ تیار کرتے ہیں سیل کے لیے وہ, اور نقدی. دکان کا یہی حال, دکان ہے اس میں فرنیچر وغیرہ, یہ نہیں, اس میں مال جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے اس کو گنیں گے, جو پیسے ہیں ان کو دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, قرآن میں ہی ہے زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. آپ صحیح بہت فرمائیے, جگہ 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 سلاد کے بعد زکوٰۃ کا ہی تو ذکر آتا ہے زیادہ. بالکل ملا کر اللہ نے رکھا ہے ہم کو. اقیم الصلاۃ وآتوا وہ الزکاۃ. میں نے ایک چینل پہ سنا مولانا صاحب, جہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں, کہ وہاں پہ وہ سید کوئی صاحب تھے, تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ کسی کو بتا کر دینے کی ضرورت, بتا کر دینی چاہیے یہ کہ زکوٰۃ ہے. تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ بھئی کسی کے اس سے نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر کسی مدد کر دیے بھائی بہن کی یا رشتہ دار غریب کی, اور یہ وہ بتا کر نہ دی جائے, تو یہ مچ مور بیٹر دین مطلب بتانے سے. بالکل امین شاہ صاحب, کیا کریں, دین بیچارہ ہو گیا, غریب اور مظلوم, جس کا جی چاہتا ہے اس کے بارے میں خیال آرائی کرتا ہے. اب ان سے کوئی سید صاحب سے پوچھتا کہ کس مسلک میں ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے, کسی نے بھی نہیں لکھا. وہ کہتا ہے زکوٰۃ ہوتی نہیں اس طرح. نہیں, دیتے وقت آدمی کی نیت ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ویسے میں نے کسی کو پیسے 10 روپے دیے, بعد میں کہا آپ زکوٰۃ. دیتے وقت پہلے دل میں فیصلہ ہو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں, اپنا جو ہے نا ارادہ ہونا چاہیے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کسی مسلک میں نہیں. بتانا بہتر کیا نہیں, بہتر ہے, ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. اور سوال کرنے والے کہہ رہے تھے کہ میں نے بتایا نہیں ہے زکوٰۃ ہے, لیکن میں نے دل میں رکھا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی زکوٰۃ دینے کا عمل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے زکوٰۃ نہیں دی, آپ نے خراب کی ہے. نہیں, بالکل غلط کہتے ہیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ تو بات ہو گئی, کلیئر ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح ہی ہمارے ذہن میں نہیں, خاموشی سے. اچھا, پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اگر رہ گئی ہو, کچھ چند سالوں سے مسلسل کوئی زکوٰۃ تو بنتی ہے نہ دے سکے, تو سال میں کسی اور وقت میں دے سکتے ہیں. ہاں, رمضان شریف کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں اسلام میں مقرر, سارے سال میں جس وقت چاہے دے سکتا. یہ بھی آپ ہی فرض کر لیا نا کہ صرف رمضان میں دینی ہے. لوگ بے شک مرتے رہیں, دیتے ہی نہیں, رمضان نہیں ابھی آیا. سب جہالت کے کرشمے ہیں. جب بھی آپ جیت جائیں, پچھلے سالوں کی بھی اللہ توفیق دے, تو وہ اگر آپ کو علم ہے نا کتنی تھی میرا ذمہ, تو دے دے نصاب کے مطابق. بالکل دینی چاہیے. اچھا, سال کے باقی مہینوں قسط وار بھی دی جا سکتی ہے؟ قسط وار بھی جی صحیح کہ اس مہینے میں مثلاً آ گئی آمدنی ہو گئی مناسب, کوئی کسی مہینے میں تھوڑی دے دیں, اگلے مہینے میں کچھ دے دیں, جس طرح جی چاہے دیں. مطلب یہ ادا کر دینی چاہیے. ادا بندہ کے ذمہ قرض ہوتی ہے نا, دینی تو پڑتی ہے. زندگی میں یہ سارا ادا کر کے ہی جانا چاہیے دنیا سے.
اگر پیشگی بھی کچھ دے دے نا کہ آپ کی زکات ابھی نہیں آئی مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، پہلے دے دیں اور لکھ لیں، جب حساب کریں گے تو اس میں سے وہ منہا کر لیں۔ آپ قرآن پاک کی کوئی مشہور آیت جو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ فوراً بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف کہا کہ وہ لوگ مشرک ہیں جو زکات نہیں کرتے، فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، زکات نہ دینے والوں کو مشرک کہا کہ مال میرا ہے وہ مالک بن بیٹھے، زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس زاں کے از حقس نی گوئی کے ماس، کہتے ہیں آسمان کے نیچے غریبی کیوں ہے؟ زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس زاں کے از حقس، کیونکہ جو کچھ حق کا ہے اللہ کا، نی گوئی کے ماس، تم کہتے ہو کہ ہمارا۔ یہ جو تنظیمیں ہیں مثلا اگر اللہ کا سمجھے، جب اللہ کہتا کہ میرا مال ہے دے میرے نوکر، تو فوراً کہتا مالک تیرا مال ہے، ٹھیک ہے جس کو کہہ رہا دوں، جب اپنا مرا لیا تو نہیں دے دے، تو مشرک ہی ہوئے نا کہ اللہ کے مال کے خود مالک بن بیٹھے۔ زاں کے از حق استمی گوئی۔ ایک اور آخری سوال یہ کہ یہ جو تنظیمیں جیسے ایدی ٹرسٹ ہے، عمران خان کا ہاسپٹل ہے، ان کو زکات دی جا سکتی؟ زکات تو مریضوں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دی جا سکتی، مگر وہ غریبوں کو وہاں دیں نا، یہ نہ نہیں، وہ ایدی ٹرسٹ والے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، عبدالستار ایدی والا۔ ہاں، ایسے لوگ اگر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک، شکریہ۔ غریب مریض اور ایسے لوگ تو ان کو مدد دیں، اس میں سے دوائیاں دیں، ٹیکے دیں۔ ایدی ٹرسٹ کے بارے میں بات بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا ادارے کے لوگ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہوتے تو وہ غریب وہاں پہنچ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے انہیں۔ اچھا، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی دوست ہو ایسا بہت ہی اچھا کہ وہ غریب بھی ہو، مستحق بھی ہو، اگر اسے زکوٰۃ کا کہہ کر پیسے دیں تو وہ نہ لیتا ہو، تو عیدی کا کہہ کر اسے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ یعنی عید تحفے کے طور پر؟ کیونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط بات پھیل گئی نا کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی بات، اس لیے یہ پریشانی پیدا ہوتی۔ کئی جو غیرت مند لوگ وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، تو کہیں نہیں آیا کہ وہ بتاؤ، آپ کو یہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ نے ٹھیک سوچا، جو بھی مناسب شکل سمجھنا کہ اس طریقہ سے اگر میں دوں کہ گفٹ ہے، عیدی ہے، یا کوئی ویسے ہی بچوں کو میں دے رہا ہوں، تو پھر یہ برا نہیں منائیں گے۔ آپ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، مدد اپنے دوست کی ضرور کریں، وہ دوست بھی ہے، مستحق بھی ہے، دوہرا حق ہے اس کا۔ آپ جو بھی طریقہ کریں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھی نہ بتایا کرے کہ زکوٰۃ دے رہا، اپنے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میرا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تسلی کریں کہ وہ حقدار۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے جی کہ اگر کسی کو پہلے پیسے دیے ہوں، یعنی کہ کوئی ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، ہیلو جی سن رہے ہیں آپ فرماتے نہیں، کہ اس کو پیسے دیے ہوں تو اس کے بعد اب جیسے رمضان المبارک ہے تو زیادہ تر رمضان میں لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر بندہ آ جائے لیکن پہلے پیسے اس نے نہ دیے ہوں، تو جب دوبارہ بندہ اس کو پیسے دے گا وہ اس میں سے مائنس کر سکتا ہے یا کہ وہ علیحدہ یعنی کہ رہیں گے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری جو پہلی رقم ہے وہ پوری ہو جائے؟ ہاں، یعنی کہ وہ بھی اس کو زکوٰۃ کے یعنی کہ اندر، یعنی کہ فرض کریں ویسے اس نے وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دی ہے، ویسے دی ہے ضرورت کے تحت، لیکن اب آپ زکوٰۃ میں اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے مولانا، ایسے پہلے بھی آپ نے پچھلے ہفتے جواب میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے نا مقروض کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، نیت ہے اس کی واپس کرنے کی، ایک تو ہے کہ ویسے ہی دبا کر بیٹھ گیا، اچھا بلا یا غریب بھی ہے مگر نیت بات ہے، وہ تو آپ زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے۔ جو سچ مچ مسکین ہے، حقدار ہے، اس کو جیسے پہلے دے سکتے ہیں اس طرح پہلے دیے ہوئے پیسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میری زکوٰۃ تھی، یعنی کہ زکوٰۃ کے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں سمجھ سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں ادھر، ہاں بالکل شمار کر لیں، شرط ہے کہ جس کو آپ نے دیے ہیں وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہو لیکن حالات اجازت نہ دیتے۔ ایسا نہ کہ کسی نے دبا دیا، آپ سمجھے ملنے تو ہے نہیں، چلو زکوٰۃ ہی صحیح، یہ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، واقعی وہ غریب ہو نا اور دینا چاہتا ہو لیکن اطاعت نہ رکھتا ہو وہ، ہاں بڑے اچھے طریقہ سے نا سمجھ لیں کہ اس کی زکوٰۃ ہی ہے، میں نے اس کو آ گئے میرے پیسے، زکوٰۃ چلی ادا ہو گئی، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی اعتکاف کی بات کر رہے تھے ہم، پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ